نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج بھی میرا درس نماز پر ہی ہوگا۔ اگر آج ہم سب مسلمان وقت پر نماز کی پابندی کر رہے ہوتے تو آج یوں اللہ کی رحمتوں سے اور دور نہ ہوتے۔ آج مسلمانوں کے کرنے کا کام، سب سے پہلا کام نماز کا ہے، جو کہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس کی پابندی شروع کریں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں، اللہ کے حضور سچی توبہ کریں اور اپنے رب کے احکام پر چلیں اور اللہ کی خوب عبادت کریں اور ہم اللہ والے بن جائیں۔ اس طرح ایک حدیث ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم گرمی میں سجدہ کرتے ہوئے زمین پر کوئی کپڑا رکھ لیتے تاکہ گرم زمین پر سجدہ کرنے سے نماز میں بے سکونی پیدا نہ ہوتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 385۔ آپ یقین کریں، جب میں نے اس حدیث کو پڑھا اور سمجھا تو مجھے اس قدر خوف آیا اللہ کا کہ آج اللہ کی طرف سے اللہ نے ہم پہ اتنی رحمتیں کی ہیں، اتنی رحمتیں کی ہیں۔ نافرمانیوں کی وجہ سے ہم سے اللہ نے رزق نہیں چھینا، اللہ نے ہمیں ہر سہولتیں عطا کی ہیں۔ دیکھو صحابہ اکرام کے دور میں کہ اگر ہم دل سے اس حدیث کو سمجھیں، سوچیں دماغ سے، تو یقین کریں ہلا دینے والی ہے یہ کہ صحابہ اکرام جب زمین پر گرمی شدید ہوتی تھی اور زمین تپ رہی ہوتی تھی تو زمین پر کپڑا رکھتے تھے اور پھر نماز ادا کرتے تھے، اور ان کی سوچ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کی سوچ کتنی افضل تھی کہ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ کہیں ہماری نماز میں بے سکونی نہ پیدا ہو جائے۔ تو دیکھو کتنی بڑی یہ بات ہے، ہمارے دلوں کو ہلا دینے والی بات ہے یہ کہ پھر بھی ان کو اچھی نماز ادا کرنے کی فکر تھی، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ آج اللہ نے ہمیں ایسی مسجدیں عطا کی کہ ان میں اے سی ہیں، پنکھے ہیں، لائٹ ہے، اور ہم پھر بھی دنیا کے کاموں میں اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، آخرت کی فکر سے دور ہیں، اللہ کی ملاقات سے دور ہیں۔ کہ آج ہم مسجدوں میں اے سی ہیں، ٹھنڈی مسجدیں ہمیں ملتی ہیں، اور پھر بھی ہم نمازیں اگر بھول چوک کے مسجدوں میں پہنچ کے ادا کرتے ہیں تو وہ بھی دنیا کی سوچوں میں گم ہو کے خشوع اور خضوع لاتے ہی نہیں نماز میں۔ آج ہماری کیسی نمازیں! اللہ نے تو اپنی ساری رحمتوں کے خزانے اپنی اشرف المخلوقات پر کھول دیے۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز عطا کرے گا، نیک اور بد کو بھی، اور قیامت والے دن صرف اپنی رحمت جو ہے انہی کو عطا کرے گا جو اللہ کے بندے ہوں گے، اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ دیکھیں آج ہم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اللہ کی عبادت سے دور ہو کے، اور پھر قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ تو آج ہی ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح نبیوں اور پیغمبروں نے تو جنگ کے دوران بھی نماز کو نہیں چھوڑا، جب ہر طرف ان پر کافر مسلط تھے، اور آج ہم آزاد ہیں، ہر طرح سے آزاد ہیں۔ مسجدوں میں اذان دینے سے، اللہ کی عبادت کرنے میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ آج ہم اپنے نفسوں کی قید میں ہیں۔ دیکھو آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی کافر ملکوں میں وہ اذانیں اونچی آواز سے نہیں دے سکتے، جماعت نہیں کروا سکتے، اس طرح ان کے اوپر قید ہے کافروں کی۔ اور کتنی جگہ پہ تو مسلمان ملک ہے اور ان پہ کافروں کی قید ہے کہ ان کو اونچی اذانیں نہیں دینے دیتے، ان کو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرنے دیتے۔ تو آج دیکھو ہم آزاد ہیں، اور آج ہم کیا ہیں؟ اپنے نفسوں کی قید میں ہیں، اور جو اپنے نفس سے بچا لیا گیا وہ تو پھر کامیاب ہو گیا۔ اور جو نفس ہمیں صرف دنیا کی طرف کھینچتا ہے، اور ایک بات بڑے غور سے سننے والی ہے، اسلام کے نام پر جو ملک بنا ہی اسلام کے نام سے تھا، بہت زیادہ ہی اسلام کے نام پہ تھا، اور آج وہی
بہت زیادہ اسلام سے دور ہے، اللہ کے احکام سے دور ہے۔ اور دیکھو آج ہم کس چیز میں گم ہیں، دنیا میں، دنیا کی سوچوں میں۔ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سب مسلمانوں میں شامل فرمائے جو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، جو آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا میں جی رہے ہیں، اور اس دن سے ہم ڈریں جب صرف حسرت اور پچھتاوے کا دن ہوگا۔ اسی طرح کچھ قرآن کی آیت ہے، سورۃ الطارق آیت نمبر 14، اللہ کی کوئی بات مذاق نہیں۔ دیکھو آج جو ہم ہر چیز کو غور و فکر سے نہیں لے رہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر ہر نفس نے اللہ کو حساب دینا ہے جو جس طرح زندگی گزار رہا ہے دنیا میں۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں قرآن میں جا بجا بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے سب حجتیں تمام کی ہیں، کمال شفقت کے ساتھ انسان کو اس کے انجام سے پوری طرح باخبر کیا ہے۔ مقصد زندگی کو بھولنے کا نتیجہ دنیا میں کیا ظاہر ہوتا ہے اور پھر آخرت میں کیا کچھ پیش آئے گا، سب کچھ بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب مقدس میں بیان فرما دیا ہے۔ سورۃ مریم میں فرمان الہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو یوم حسرت یعنی یوم قیامت سے ڈرا دیجئے جب معاملات کا فیصلہ ہوگا، اور ان کا حال یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ قیامت کا ایک نام ہے یوم حسرت۔ اس دن انسان کس کس طرح کی حسرتوں کا شکار ہوگا، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید ہمیں تفصیلاً بتاتا ہے۔ ذرا قرآن پاک کے ان مناظر کو غور سے سنیں۔ سورۃ الصفات آیت نمبر 19 اور 21 کی ہے ترجمہ، بس وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی اور سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے آپس میں، ہائے ہماری بربادی، یہ تو قیامت کا دن ہے، یہ تو قیامت کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے اور انکار کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ انعام کی آیت ہے، اس کا ترجمہ آیت نمبر 31، جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہیوں پر جو اس کے بارے میں ہم سے ہوئی، اور حالت اس کی یہ ہوئی کہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی کمروں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی طرح سورۃ ملک کی ہے آیت نمبر 10 اور 11 کہ وہ کہیں گے کاش ہم نے سنا ہوتا یا ہم نے عقل کی ہوتی تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے مگر اس دن انہیں اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، آج اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا جو فرض نماز ہے جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا، 50 نمازوں کی 5 کی اور پھر ثواب 50 کا ہی رہنے دیا۔ یقین کریں میرے تو دل میں یہ بات اترتی ہے کہ دیکھو ہم سب مسلمانوں کے دل میں یہ بات اترنی چاہیے، جس کو موت یاد ہو، اللہ سے ملاقات یاد ہو، جس کو قبر کا حساب یاد ہو، تو وہ اس بات کو ضرور سوچے گا اور پلٹے گا کہ اللہ نے اتنی محبت کی اپنے بندے سے، اللہ کی اتنی محبت ہے اپنے بندے سے، اور کیا ہے کہ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ یہ جو میں نے قرآن کی آیتیں بیان کی غور و فکر سے سننے والی ہیں کہ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، تو اس دن ہم صرف پچھتائیں گے، چیخو پکار ہوگی اور ہر طرف آگ ہوگی۔ تو آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، آج اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، کہ اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، ہم ایسی عبادت کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ہم سب کے لیے آخر میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور وقت کو اور نماز کو وقت پر ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم پلٹیں اللہ کی طرف اور اللہ کو راضی کریں۔ اس دن پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، ہمیں نمازی بنائے اور اپنی رحمت میں سمیٹ لے۔ آمین یا رب العالمین۔